بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں وقاص ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل. میرے ساتھ کامران سعید عثمانی صاحب موجود ہیں. اور آج آپ کو پتہ ہے کل رات سے خبر ہے کہ ماہرنگ بلوچ کو اریسٹ کر لیا ہے. اس پر ہم بات کریں گے. پہلے یہ ماہرنگ بلوچ کون ہے, کیا ہے, نیکسس کیا ہے. آج کا جو یہ ولاگ یا پوڈ کاسٹ ہے اس میں آپ کو سب کچھ بتائیں گے کامران سعید عثمانی صاحب. جناب, لیڈر ہے بہت بڑی بلوچستان کی. سب سے پہلے تو آپ نے پھر وہ لاسٹ ٹائم والی غلطی کی. سوری, وہ آپ نے ماہرنگ بلوچ نہیں کہنا, آپ نے انہیں کہنا ہے ماہرنگ لانگو. مطلب یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ شغل مغل والی بات نہیں ہے, بالکل فیکچوئل اور ہسٹری کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. لانگو ایک سب کاسٹ ہے براویوں کی, ٹھیک ہے. براوی بلوچ نہیں ہے. بلوچ ایریا میں سیٹلڈ ضرور ہیں, آئے پیچھے سے بلوچ ایریا میں سیٹل ہوئے, لیکن بلوچ نہیں ہے, ٹھیک ہے. بلوچستان میں رہتے ہیں, اپنے ساتھ بلوچ لگا لیتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. یہ براوی ہیں, براویوں کے آگے سے سب کاسٹ ہے لانگو. اب بلوچ ساتھ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان پورے کو ایک ایز ہول ونس اینڈ فار آل لے کے آئیں کہ جناب ہم سارے بلوچ ہیں, ٹھیک ہے. یہ لانگو ہیں اور لانگو سب کاسٹ ہے براویوں کی. تو اس وجہ سے ہم نے انہیں ماہرنگ لانگو کہنا ہے, ماہرنگ بلوچ نہیں کہنا. یعنی لانگو بلوچ نہیں ہے, نہیں, براوی ہیں. اور براوی مائگریٹڈ ہے, مائگریٹ ہو گیا ہے, نیٹو بلوچ نہیں ہے. بالکل. یعنی یہ بلوچ کی بھی سب کاسٹ نہیں ہے, یہ بلوچ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بلوچستان میں رہنے والا پشتون جو ہے وہ بلوچ نہیں ہے, وہ پشتون ہی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح بلوچستان کے اندر رہنے والے جو براوی ہیں نا, وہ براوی ہیں, وہ بلوچ نہیں ہے. ایگزیکٹلی میں یہی بات کر رہا ہوں. تب سے لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کریٹیسائز کر رہے ہیں تو اس وجہ سے نام بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی کاسٹ ہے یا جس قبیلے سے ماہرنگ کا تعلق ہے وہ ہے لانگو. اچھا, اور وہ ہاں, لانگو قبیلہ سب کاسٹ ہے براویوں کی, براوی بلوچ نہیں, سیدھی بات. اور لانگو سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, نہیں, کوئی ایشو نہیں ہے یہ. لیکن آپ کو ایٹ لیسٹ اپنی اصل آئیڈینٹی استعمال کرنی چاہیے نا. مثال کے طور پہ آپ راجپوت ہیں, رانا ہیں, چودھری ہیں, بگٹی ہیں, آپ کیا کہتے ہیں ملک ہیں یا جتوئی ہیں, جو بھی ہیں آپ اون کریں. ہاں, یہ تو کوئی بات نہ ہو نا, آپ اپنا چینج کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس میں آ جاتا ہے نا کہ پوائنٹ سیاسی ایجنڈا. سر جی, سیاسی ایجنڈا جب آپ نے کمبائن کرنا ہے, جب آپ چاہتے ہیں کہ اگر ماہرنگ لانگو کو کچھ کہا جائے اور فیل پورا بلوچستان کرے, پوری بلوچ کمیونٹی کرے, پھر تو ضروری ہے نا کہ آپ اپنے نام کے ساتھ بلوچ اٹیچ کریں. یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا کے مطابق ہوتا ہے نا. لیٹ سے اگر بولیں کہ جی ماہرنگ لانگو نے یہ کر دیا یا ماہرنگ لانگو نے فلاں چیز کہہ دی, یا وہ اریسٹ ہو گئی. ہاں, اریسٹ ہو گئی, اتنا امپیکٹ کریٹ نہیں ہوتا نا. جب آپ نے کہنا ہے دیکھیں جی آپ کی بلوچ بہن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, آپ کی بلوچ بیٹی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, دیٹ ول کریٹ این امپیکٹ. تو اوبویسلی پھر ایک ہمدردی اور سمپتی اور ایک امپیکٹ کریٹ کرنے کے لیے, پورے ایک صوبے کو انوالو کرنے کے لیے, پوری ایک لیگیسی کو, لیجنڈ بلوچ کو مطلب ظاہر ہے انوالو کرنے کے لیے ساری چیزیں کی جاتی ہیں. ادروائز تو اس میں کچھ سال پہلے جب میرا آپ سے رابطہ ہوا نا تو مجھے لگتا تھا آپ بلوچ ہیں. آپ کا جو یہ اسٹائل ہے, مونچھ ہے, داڑھی, ماشاء اللہ, تو مجھے لگتا تھا بلوچ ہے. اور میں آپ کو سمجھتا ہوں بلوچ سائلنٹلی, میں نے پوچھا ہی نہیں کبھی آپ سے, وہ تو کلیئر ہوا کچھ عرصہ پہلے. اب مجھے ہی بتائیں کہ بلوچ ہے, جو علامت ہے بلوچ جوان جو ہے وہ اپنے گھر کا سربراہ, اپنے قبیلے کا سربراہ, اور خواتین جو ہیں وہ جیسے اسلام میں ہیں بلوچی روایات کے مطابق عین مطابق وہ اپنے گھروں میں خواتین یہاں پر ہے, بلوچ سردار اوپر ہے, بلوچ گھر کا سردار بیسیکلی. اس سارے BYC جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے سر, اس میں آپ کو یہ نہیں لگا کہ جو آپ کے بلوچ یا لانگو پتہ نہیں جو بھی لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو اپنا سرپرست سمجھتے ہیں, انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے خواتین رکھی ہوئی ہیں؟ یار لانگو لوگ اور بلوچ لوگ سارے بڑے ٹھیک لوگ ہیں. مطلب کچھ ایک دو آپ کہہ لیں معاشرے کے اندر بلیک شیپس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ہم کسی کمیونٹی کو, کسی قبیلے کو یا کسی صوبے کو نہیں غلط کہہ سکتے. ظاہر ہے بلوچستان جو ہے, بلوچ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے بڑے پاکستانی ہیں. ہم لوگ, ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں تھی, ہم نے تو پاکستانی ہونا ہی تھا. لیکن بلوچستان نے شاہی جرگے کے اندر 4 آؤٹ آف 7 جو ہے وہ فیصلہ کر کے پاکستان کا حصہ بنا تھا, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ بائی چوائس پاکستانی ہے, تو ان کی حب الوطنی پہ ہم شک نہیں کر سکتے. لیکن جہاں تک بات آپ نے کی کہ عورتوں کو آگے کیا ہوا, یہ تو پھر ایک فورن ایجنڈا ہے. میں آپ کو وہ ایجنڈا بھی سمجھا دیتا ہوں. ہوتا کیا ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے نا جب تک انہیں پراپر جو ہے وہ را کی فنڈنگ نہیں آ رہی تھی یا پراپرلی ایک کیش فلو ان کا سٹارٹ نہیں ہوا تھا, ہوتا یہ تھا کہ یہ خاص طور پہ خواتین کو تیار کیا جاتا تھا اور ان بچوں کو تیار کیا جاتا تھا جن کی ایک دہشت گردی سے لنکڈ سٹوری تھی. لیٹ سے یا تو ان کے والدین کوئی دہشت گردی میں انوالو تھے یا دہشت گردی کا شکار ہوئے تھے. ایسا بچہ یا بچی تیار کی جاتی تھی,
اس کی ایک پوری پروفائلنگ کی جائے گی. جیسے میں آپ کو بھی آگے جیسے ہمارا پوڈ کاسٹ چلے گا میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ جناب ریاست نے فلاں بچی کے باپ کو اٹھا لیا اور مار کے ریاست نے واپس حوالے کر دیا. پھر بچی نے بہت ہارڈ شپس فیس کی. ہارڈ شپس فیس کرتے کرتے بڑی مشکل سے گھر کے کپڑے جولری بیچ کے بچی نے جناب پڑھائی مکمل کی. جی میں آپ کو اسی طرف آتا ہوں. بچی نے پڑھائی مکمل کر کے اب جو ہے نا بچی وہ اس نہج پہ آ گئی ہے, اس کیا کہتے ہیں پوائنٹ پہ آ گئی کہ ریاست کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے. اب اسے انٹرنیشنل فورمز پہ لے کے جائیں گے اور انٹرنیشنل فورمز پہ دکھائیں گے, دیکھیں جی بڑی زیادتی ہوئی ہے, یہ بچی کے باپ کو مار دیا, پھر بچی نے پڑھائی مکمل کی, یہ وومن امپاورمنٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, اس پہ فنڈنگ دے دیں. وہ پیسے لے کے آئیں گے اور اس سے BLA کا شروع میں نظام چلتا رہا تھا. اب یہی آپ نے صورتحال دیکھی مارنگ بلوچ کی, مارنگ لانگو کی. اب یہ کلیم کرتی ہیں کہ جی ان کے والد صاحب کو ریاست نے مارا. مارنگ لانگو کا والد عبدالغفار لانگو BLA کا دہشت گرد تھا. یہ بیسکلی BLA کے لیے فنڈنگ جمع کرتا تھا اور یہ فورسز پہ جو اٹیک وغیرہ ان ساری چیزوں کے اندر بھی یہ انوالو تھا. BLA کے اندر ڈسپلن توڑنے پہ آرگنائزیشنل ڈسٹربنس کے اوپر BLA نے اسے ہٹ کیا. اب یہ بات میں نہیں کہہ رہا, میں آپ کو ویڈیو دیتا ہوں. ماما قدیر اس چیز کو کلیم کر رہا ہے. جو حال BLA نے عبدالغفار لانگو مطلب مہرنگ بلوچ کے باپ کا کیا, اس حال کو دیکھ کے BLA کے اپنے لوگ BLA چھوڑ کے دوسری مسلح تنظیموں میں چلے گئے. یہ بات میں نہیں کر رہا, ماما قدیر کر رہا ہے. اور ماما قدیر آپ سمجھ لیں کہ BLA کا روحانی باپ ہے. BLA والے اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اس کی گائیڈ لائن پہ چلتے رہیں, اور وہ BLA کے اندر کا جیو نیوز ہے یا BBC ہے. BLA کی BBC ماما قدیر روحانی باپ. اب ہوتا یہ ہے کہ ہٹ BLA نے کیا, مارنگ صاحبہ آ جاتی ہیں, والد صاحب کی قبر ہے, اس پہ آ کے جناب BBC انٹرویو لے رہا ہے, اور مارنگ بلوچ پہلے والد صاحب کی قبر پہ کیا کہتے ہیں دعا کر رہی ہیں, اس کے بعد پاس بیٹھ کے رو رہی ہیں. دیکھیں میں نے تو اپنے سیمسٹر کی فیس جو ہے نا, پہلے سیمسٹر کی فیس والدہ کے کپڑے بیچے, دوسرے سیمسٹر کی فیس کے لیے والدہ کی جولری بیچی. اب خدا کا خوف یہ لوگ نہیں کرتے کہ آپ جا کے دیکھیں کہ بولان میڈیکل کالج کے اندر مارنگ بلوچ کا جو ایڈمیشن تھا وہ کس طریقے سے ہوا ہے. جب ریاست نے فیل کیا نا یہ سارے بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں دہشت گردی کے اندر, ان سارے معاملات کے اندر, ریاست نے مرہم رکھنے کے لیے اسپیشل کیا کہتے ہیں اسکالرشپس دی بچوں کو. جس نے ڈاکٹر بننا تھا اسے ڈاکٹر بننے کے لیے انکریج کیا, اس کو اسکالرشپ دی. جس نے انجینئر بننا تھا, جس نے اکاؤنٹنٹ بننا تھا, جس نے لائر بننا تھا, ان کو ریاست نے فیسیلیٹیٹ کیا. اسی کیمپین کے تھرو مہرنگ لانگو کا بولان میڈیکل کالج کے اندر ایڈمیشن ہوتا ہے 2013 میں. 2013 کا ایگریگیٹڈ میرٹ بولان میڈیکل کالج کا 77% سے لے کے 80% ہے. مارنگ لانگو کا ابھی رپورٹ کارڈ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں, 57.29% اس کے مارکس تھے. 57.29% پہ بچی کا MBBS میں ایڈمیشن ہو گیا. کس نے کرایا؟ ریاست نے, ٹھیک ہے. اس کے بعد والدہ نے فرسٹ سیمسٹر میں کپڑے بھیج دیے, سیکنڈ سیمسٹر میں جولری بھیج دی. رسیدیں میں آپ کو دیتا ہوں, 10,000 ماہوار ہر مہینے کا ریاست مہرنگ لانگو کو اسکالرشپ دیتی رہی. نہ صرف مہرنگ لانگو کو, جتنے بچے افیکٹ ہوئے دہشت گردی سے ان کو دیتی رہی. اب آپ کو پتہ ہے ایک سیمسٹر کی فیس جو ہے بولان میڈیکل کالج کے اندر وہ کتنی ہے؟ گیس کریں. 2 لاکھ ہوگی. 5,000 پر ایئر. 5,000 پر ایئر 2013 میں تھی. اچھا 2013 میں جب BB نے اسٹارٹ کیا تھا. اب آپ مجھے بتائیں مہینے کا ریاست دے, بہت زیادہ مہینے کا ریاست دے رہی ہے 10,000. سال کا کتنا ہوا؟ 1,20,000. ٹھیک ہے. دینا کتنا ہے؟ 60,000. 5,000 نہیں پر منتھ, پر ایئر, پر سیمسٹر تو 10,000 دینا. 10,000 کر لیں. چلے اگر سال میں 2 سیمسٹر ہیں تو آپ 10,000 کر لیں. اگر یہ اینول ہے تو پھر آپ 5,000 کر لیں. ٹھیک ہے. ریاست آپ کو دے رہی ہے 1,20,000, آپ 5-10,000 روپیہ دے رہے ہیں. آپ 5-10,000 دے رہے ہیں. اور والدہ کے کپڑے کیوں بیچے؟ سوال بتائیں. کیا ضرورت پڑ گئی کہ جب آپ کے پاس 1,20,000 روپیہ جمع ہو رہا ہے, آپ آگے کالج کے اندر یونیورسٹی کے اندر جناب 5 یا 10,000 روپیہ دے رہی ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو جی. ان والدہ کے کپڑے جو جیولری بیچی تھی اسی سے اپنی کسی سہیلی کو گرنیڈ لے کے دیا ہوگا, اس نے یہاں پر باندھا ہوگا اور جا کے ریاست کے کسی ادارے کے اوپر حملہ کیا ہوگا جو یہ کام کرتے ہیں. مجھے تو یہ لگتا ہے, میں آئی وٹنس تو نہیں, اللہ جانتا ہے کون سا ایسا خرچہ تھا جو پورا نہیں ہو سکتا ہے,
یہ پتہ کیا یہ پوڈ کاسٹ جس نے بھی دیکھنا ہے نا اس نے بڑے کھلے مائنڈ سے دیکھنا ہے. ہم یہاں کسی کو کریٹیسائز نہیں کرنے بیٹھے نہ کسی بھی. میں نے پہلے کہا بلوچ میرے سے بڑے پاکستانی, ٹھیک ہے, براوی میرے سے بڑے پاکستانی ہیں, لانگو میرے سے بڑے پاکستانی, ٹھیک ہے. کسی نے کریٹیسزم نہیں فیل کرنا, بڑے کھلے دماغ سے اس بات کو سننا ہے. آپ بتائیں 10,000 روپیہ مہینے کا آ رہا ہے, سال کا جا کتنا رہا ہے؟ سال کا 10,000 ہی جا رہا ہے. 10,000 2 سیمسٹر کا ہو گیا 10,000 جا رہا ہے. آپ کی والدہ کو کپڑے کیوں بیچنے پڑے؟ سوال ہے, جواب دو جی. جویلری کیوں بیچنی پڑی آپ بتا دیں, ٹھیک ہے. آپ کا میرٹ 57.29% بنتا تھا ایگریگیٹڈ میرٹ, ٹھیک ہے. 77 سے 80% والے کے نیچے کے لیے ایڈمیشن تھا ہی نہیں, آپ کو پھر ایڈمیشن مل گیا. آپ کا ایڈمیشن کس نے کرایا یہ بھی بتا دیں. یہ ساری چیزیں کلیئر کریں نا. یہ سب کچھ کرنے کے باوجود پھر ذمہ دار ریاست. مسنگ پرسنس کا مسئلہ ہے, بالکل ہے, لیکن ابھی آپ نے یہ جعفر ٹرین کا جو یہ انسیڈنٹ ہوا, دہشت گردی کا حملہ ہوا, آپ نے دیکھا کہ دہشت گردوں نے کس طرح معصوم لوگوں کو بھی مارا, 4 FC والے بھی شہید ہوئے. اور آپ نے دیکھا کہ کیا کہتے ہیں آپریشن سے پہلے آپریشن ہوا, پھر تو خیر ایز سچ کیا کہتے ہیں فورسز کی کوئی کیجولٹیز نہیں تھی, لیکن یہ ہے کہ بہت سے کیا کہتے ہیں 20 سے 21 کے قریب عام شہری بھی اس میں کیا کہتے ہیں شہید ہوئے, اور 35 کے قریب جو ہے وہ دہشت گرد جو ہے وہ ہلاک ہوئے. تو آپ یہ دیکھیں ان جو 35 کے قریب دہشت گرد تھے ان کی باڈیز کلیم کرنے سب سے پہلے کون آتا؟ مارنگ لانگو بیٹھی میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں. اب اس میں انہوں نے بڑی ایک عجیب بات کی. انہوں نے کہا جی کون سے مہذب معاشرے کے اندر جو ہے بھلے دہشت گرد تھا, بھلے مسلح جدوجہد کر رہا تھا, کون سے مہذب معاشرے کے اندر جو ہے وہ لاشیں نہیں دی جاتی. اور ساتھ ان کے جو خاتون بیٹھی ہوئی تھی اپنے بھائی کی تصویر لے کے کہ جناب یہ میرا بھائی تھا, نماز پڑھنے کے لیے گھر سے گیا تھا اور اب جناب دہشت گردی میں مارا گیا. پوری زندگی وہ بی بی جو ہے بھائی کی تصویر لے کے بیٹھی رہی ہے کہ ریاست نے اٹھا لی ہے, صرف نماز پڑھنے باہر نکلا تھا, ٹھیک ہے. آخر بھائی مل کہاں سے رہا ہے؟ یہ جعفر ٹرین ایکسپریس کا جو اٹیک نہیں ہوا اس کے اندر جو دہشت گرد مارے گئے ہیں اس میں بھائی کی باڈی آ رہی ہے. آپ مجھے بتائیں, اور یہ کہہ رہے ہیں جناب ریاست نے اٹھا لی. اب دوسری جو مہرنگ نے بات کی کہ جناب کون سے مہذب معاشرے کے اندر دہشت گردوں کی یا مسلح جدوجہد کرنے والوں کی لاشیں نہیں دی جاتی. آپ مجھے بتائیں کون سے مہذب معاشرے کے اندر بچوں کو اتار کے مارا جاتا ہے ٹرینوں سے, مزدوروں کو بسوں سے اتار کے مارا جاتا ہے, ڈاکٹروں کو مارا جاتا ہے, فارنرز کو مارا جاتا ہے. آپ کے صوبے کے اندر ویسے ہی بیچارہ کوئی آیا ہوا ہے, وہ کیا کرتے ہیں آ کے مزدور کیا کام کرتے ہیں وہاں, فوجیوں کو اغوا کر کے ان کے سر قلم کر کے ان کے ساتھ. کون سے مہذب معاشرے میں یہ ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں؟ اور ویڈیو بنا کے چلایا جاتا ہے. کون سے مہذب معاشرے میں ہوتا ہے؟ مطلب وہ سارا جو ہے وہ مہذب ہے, اور یہ جو دہشت گرد مار کے ان کے DNA وغیرہ کے لیے اگر لاشیں روکی ہوئی ہیں تو وہ کرنا وہ غیر مہذب ہو گیا. دیکھیں اس کی مذمت نہیں کرنی کیونکہ ظاہر ہے پیچھے جو پیئرز ہیں ان کے, جیسے پاکستانی عوام نہیں کہتی کہ یہ ہمارے ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے, ویسے یہ کہتے ہیں یہ جناب ہمارے فورن فنڈرز کا پیسہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے ان کی مذمت نہیں کر سکتے. یہ بات ہاں یہ اس طرح کا ایشو ہے. اب آپ مجھے بتائیں جو بلوچستان کے اندر مزدور جاتے ہیں کام کرنے کے لیے, ان کے اپنے لوگ علاقائی لوگ ان کانوں کے اندر کام نہیں کر سکتے جو کام ہمارے سرائکی بیلٹ سے جا کے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کوئی کیا کہتے ہیں کھرب پتی لوگ ہیں, اپنے گھر میں بچوں کا رزق پالنے کے لیے وہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. جو ٹرینوں سے گزر کے جا رہے ہیں وہ آپ کے خلاف سے بڑی کوئی ایلیٹ کلاس قسم کے لوگ ہیں, وہ کوئی ڈیسیژن میکرز ہیں جن کو آپ اتار کے بچوں کو گولیاں مارتے ہیں, مزدوروں کو جناب شناختی کارڈ دے کے گولیاں مارتے ہیں. اس چیز کی مذمت نہیں کرنی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کے وسائل پہ اگر کسی نے اٹیک کیا ہے یا آپ کی کیا کہتے ہیں ڈیولپمنٹ, آپ صرف پچھلے 10 سال کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں یا 20 سال کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں, جتنا ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈ بلوچستان کو دیا گیا وہ کس نے کھایا ہے؟ سرداروں نے, نوابوں نے, ٹھیک ہے, یا وڈیروں نے. یہ انہیں کے الیکٹڈ بندے تھے نا, کس نے کھائے پیسے؟ وہ پنجابیوں کو مارنے کا کیا تک بنتا ہے؟ میں صرف پنجابیوں کو وہ نہیں کر رہا, پٹھان بھی مارے انہوں نے, سندھی بھی مارے, بلوچ بھی مارے, اس کا کیا تک تھا؟ سوال ہے نا. آپ نے مذمت نہیں کرنی, آپ نے بولا زیادتی ہو گئی, اب پورے ملک کے ساتھ آپ نے زیادتی کرنی ہے. یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے لوگوں کو کہ یہ اس طرح کے لوگ جو ہے نا ان کا مقصد صرف اور صرف باہر سے فنڈنگ لینا ہے اور جتنا ہو سکتا ہے جذبات کو ابھارنا ہے ریاست کے خلاف, پاکستانیوں کے خلاف. ریاست چلیں فورسز کا آپ نے محسوس کیا کہ جناب فورسز جو ہیں وہ بندے ماری ہیں. اول تو
جو واقعات تھے جب ایک علاقے میں دہشت گردی ہوتی ہے تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے بہت سی ایسی چیزیں کی جاتی ہیں اور کرنی پڑتی ہیں, ٹھیک ہے, ورنہ آپ کیسے کریں گے, آپ جا کے ہر ایک کے آگے ہاتھ تو نہیں جوڑ سکتے نا, خدا واسطے یار باز آ جاؤ, راکٹ نہ مارو, گولیاں نہ مارو, پائپ لائنیں نہ مارو, ہمارے لوگوں کو کیا کہتے ہیں بسوں سے اتار کے نہ مارو, یہ ہاتھ جوڑ کے نہیں معاملات حل ہوتے, اس کے لیے آپ کو آپریشنس کرنے پڑتے ہیں. عام بندوں کا کیا قصور ہے جو گزر رہے ہیں, بم دھماکے آپ کر رہے ہیں, پائپ لائنیں پھاڑ رہے ہیں, اتار کے لوگوں کو مار رہے ہیں, تو یہ بڑی ایک خطرناک سی بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اس کو اریسٹ کیا گیا ہے جی, اس میں سب سے زیادہ تڑپ ہے, آپ جا کے نا ابھی گوگل کریں, میں نے کیا تھوڑی دیر پہلے, گوگل کریں ماہرنگ لانگو یا بلوچ لکھیں, یار میں نے بلوچ ہی لکھا تھا لیکن معذرت آپ سے, میں آپ میرے سے معذرت نہیں کریں, آپ بلوچ قوم سے معذرت, ویکیپیڈیا کے اوپر بھی لانگو کرواتے ہیں یہ آپ اور میں نا کوشش کر لیتے ہیں, تو وہاں پہ بلوچ لکھا ہوا ہے, تو وہ میں نے جیسے ہی لکھا تو ANI, انڈین نیوز, ٹائمز آف اسرائیل, ان کے تو بچے ہیں نا, یہ ان کے تو بچے ہیں, انہوں نے خبریں دی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, ابھی پراپرلی جو ہے وہ اداروں کو انٹیمیٹ نہیں ہوا کہ جناب جعفر ایکسپریس جو ہے وہ ہائی جیک ہو گئی ہے, لیکن انڈین میڈیا میں نیوز بریک ہو جاتی ہے. یہ کیسی بات ہے, کتنی عجیب بات ہے. مطلب ابھی پراپرلی آپ کی مطلب پورے ملک کے اندر خبر نہیں پھیلی کہ جناب ہمارے ملک کی ایک ٹرین جو ہے, ہاں ہم سے پہلے اداروں کو انٹیمیٹ نہیں ہوا پراپرلی کہ جناب وہاں کام شروع ہو گیا ہے, ہائی جیک ہو گئی ہے کوئی ٹرین, انڈین میڈیا میں چل جاتا ہے. کیسے, یہ بتاتے کیسے نا, ظاہر ہے کانٹیکٹ میں تھے, سیٹلائٹ فون جو انہوں نے پکڑے, انہوں نے بتایا جناب آپ نے جو حکم دیا تھا وہ ہو گیا. اس کے بعد جتنے یہ سیپریٹسٹ یہ جہنمی کتے ہیں, ان ساروں کو کیا کہتے ہیں پورا دن انہوں نے بٹھا کے انڈین میڈیا کے اوپر وہ لیے انٹرویوز لیے, اور وہ بیٹھ کے بتا رہے ہیں جی یہ ہمارے مجاہد ہیں, یہ ہمارے سولجرز ہیں جو اس ٹائم پہ ریاست پاکستان کا یہ کر دیں گے, پاکستانی عوام کو وہ کر دیں گے, اور پورا دن بیٹھ کے انڈین میڈیا نے وہ چلایا. تو ان کے تو بچے ہیں, انہوں نے نہیں چلانا تو پھر کس نے چلانا ہے ان کا. سب سے زیادہ تکلیف بھی تو انہیں کو ہوگی. اگر بلوچستان کے اندر امن آ جاتا ہے تو سب سے بڑی تکلیف کس کو ہوگی, ظاہر ہے ہمارے جو ہمدرد ممالک ہیں, انہوں نے نہیں چلانا. مجھے جو ایک فیئر ہے کہ نوبل انعام کی طرف لے کر جانے کی کوشش کریں, ایک آرٹیکل میں نے پڑھا اس پہ, ماہرنگ بلوچ کو وہ پیس کا, امن کا نوبل انعام دلوانا چاہتے ہیں. ہاں بات جو دے ملنا چاہیے, دیکھیں نا وہ نوبل پیس انعام بالکل 100% ملنا چاہیے, کیونکہ وہ بی بالکل مذمت نہیں کرتی. مزدور مرتے ہیں وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں, امن ہے نا, بولنا نہیں ہے, خیر ہے کوئی بات نہیں. مزدور مر جائیں, ڈاکٹرز مر جائیں, انجینئرز مر جائیں, جو مرضی مر جائے صوبے کے اندر, لوگ مر جائیں, بم دھماکوں میں اڑ رہے ہیں لوگ جناب, راتوں میں 2-2 3-3 بجے بسوں کو, ٹرینوں کو روک کے بندوں کو مارا جا رہا ہے. خاتون کہہ رہی امن امان ہے, مذمت نہیں ہو سکتی. جیسے دہشت گرد مرے گا, ہاں وہ تو ظاہر, وہ پھر احتجاج کرے گی, وہ احتجاج کرے گی, وہ لاشیں لے کے سڑکوں پہ بیٹھے گی یا لاشیں کلیم کرنے پہنچیں گی. یہ سارے معاملات جو ہے نوبل پرائز کے لیے نا بڑے کرائٹیریا فٹ ہوتا ہے, بلکہ یہ بہت اچھا کرائٹیریا ہے. اس کرائٹیریا میں یہ مزید لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ جناب آپ مزید بغیرت ہو جائیں, ٹھیک ہے, اپنے ملک کے حوالے سے, اپنے لوگوں کے حوالے سے, اور ملک کے اندر جتنا امن امان آپ خراب کریں گے اتنا زیادہ آپ کو نوبل پیس ایوارڈ جو ہے نا, یا نوبل پرائز جو ہے اس کے لیے ریکمنڈیشن مل سکتی ہے. تو یہ تو بہت اچھا کرائٹیریا اگر انہوں نے رکھا ہوا, تو میرا نہیں خیال اول وہ دیں گے, لیکن اگر یہ کرائٹیریا ہے اور وہ اس چیز پہ اسے دے دیتے ہیں تو پھر یہ باقی لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرے گا کہ آپ بے غیرت ہو جائیں, آپ اپنے لوگوں کو کیا کہتے ہیں مرنے دیں, اور جتنا جو ڈرامہ کوئی کر سکتا ہے کرے, اس کی کیا کہتے ہیں جو دہشت گردی سائڈ ہے اس کو فیور کریں. اللہ خیر کرے گا, آپ کو نوبل پرائز ایوارڈ مل جائے گا. صحیح. اچھا مجھے لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ اب کیا آگے, کیا ریاست کو کیا کرنا چاہیے. ایک تو دیکھیں نا, ابھی تک اس خاتون کو اس طرح سے گرفتار نہیں کیا گیا تھا, اب کا کر لیا گیا ہے, تو یہ خاتون ہونے کا ایک پریولیج تو حاصل ہے, وہ ایمان مزاری ہو, وہ ایون تحریک انصاف کے بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو کہ جناح ہاؤس پہ آئیں اور آ کر انہوں نے جو کیا, ان کو پریولیجز دیے گئے, اس طرح سے نہیں کیا گیا, ذلیل نہیں کیا گیا, جو بہت ایکسٹریم تھا اس کو. تو دیکھیں یہ جو دھرنوں میں بیٹھے ہوئے تھے لوگ, ان کی اگر تو 100% جو شور چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کے تعلقات ہیں دہشت گرد تنظیموں, اور یہ پراکسی کے طور پہ کام کر رہے ہیں BLA کے. اگر ان کا کیا کہتے ہیں تعلق ثابت ہو جاتا ہے براہ راست 100% جو کہ ہے, جو اپنے منہ سے بھی یہ اگر اعتراف کر لیتے ہیں, تو انہیں سخت سے سخت جو ہے نا وہ قانونی سزائیں ملنی چاہیے 100%. دوسرا یہ جو مسلح جدوجہد کر رہے ہیں BLA والے جہنمی کتے, ٹھیک ہے, ان کو براہ راست سیدھی جہاں نظر آئیں گولی مار دیں. ایسا آپریشن کیا جانا چاہیے کہ ونس اینڈ فار آل یہ کلین ہو. یہ ڈرامہ اب مزید نہیں چل سکتا. یعنی جو کنفیوز پالیسی آپ اندازہ نہیں کر سکتے وکاس, میں
بلوچستان میں اس طرح پھرتا رہا ہوں جیسے آپ انارکلی بازار میں پھرتے تھے. اچھا, ہاں میں اس طرح پھرتا رہا ہوں. مطلب یہ کب کی بات ہے؟ یہ آج سے تقریباً آپ کر لیں کوئی 5-6 سال پہلے. اچھا, مطلب 2018 کا الیکشن جو ہے وہ سارا میں نے بلوچستان کے اندر لڑا. جی مجھے پتہ ہے. وہ ساری بیلٹ کے اندر میں ایسے پھرتا رہا ہوں. ایون کیا کہتے ہیں, میں نے ایک بڑا زبردست الیکشن کیمپین کا ٹرک بنایا اور میں کوئٹہ سے بائی روڈ اس ٹرک کے وداؤٹ اینی سیکورٹی کچھ بھی نہیں, میری اپنی ایک گاڑی تھی جس میں میرے ساتھ میرے 3 دوست تھے. آگے گاڑی وہ تھی, پیچھے ایک ٹرک تھا, ٹرک میں اس کے 2-3 ملازم تھے جو اس ٹرک کا سامان وغیرہ سنبھالتے. وہ الیکشن کیمپین کے لیے ایک کاروان ٹائپ میں نے ٹرک بنایا تھا بڑا زبردست. میں کوئٹہ سے برستہ بلان سبی میں اس کو لے کے گیا ہوں صوبت پور تک. اچھا ٹھیک ہے, میں اس کو لے کے پھرتا رہا ہوں. اس کے علاوہ کوئٹہ کے اندر رات کو 2 بجے ہم لوگ واک کر رہے ہوتے تھے, سریاب روڈ کے اوپر پھر رہے ہیں, کبھی کہیں فاطمہ جناح روڈ کے اوپر پھر رہے ہیں, ایسے جیسے انارکلی بازار. اب جب آپ سنتے ہیں کہ جناب آپ کا بلان بلاک کر دیا, آپ کا لورا لائی سائڈ بلاک کر دیا, آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہمیں اندر سے کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے. یار میرا اپنا ٹور تھا, میں پچھلے تقریباً کوئی 1 سال کے اندر پاکستان کے چپے چپے میں گیا ہوں. ہاں جی, چپے میں ابھی گلگت بلتستان میں تھا اپنے کیا کہتے ہیں ایک کیمپین کے لیے, وہاں پہ پراپر ہم کیمپین کر کے آئے. میں پورے پاکستان میں 10 چکر لگانے والا 1 سال کے اندر بندہ ہوں. میرے لیے سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ میں بلوچستان نہیں جا پا رہا. کیوں بھائی؟ بلان بند کیا ہوا ہے. بلان میں جناب آ جائیں گے یہ جاہل جانور اور یہ اتر کے جناب شناختی کارڈ دیکھیں گے, مار دیں گے. میں نے اپنے دوست سے ایک سے پوچھا, میں نے کہا یار میں نے چمن والی سائڈ پہ جانا ہے, وہاں پہ مجھے دوست انوائٹ کر رہے ہیں کہ یار آپ آئیں, ہم لوگوں نے ایک ریلی کرنی ہے. تو میں نے کہا کون سے روٹ سے آؤں, بلان والی سائڈ سے آ جاؤں یا پھر کیا کہتے ہیں لورا لائی والی سائڈ سے آ جاؤں؟ انہوں نے مجھے کہا باہر آ جاؤ. اچھا, باہر آ جاؤ, روڈ سے نہ آئے. یار میرے لیے, میں روڈ ٹریولنگ کا بہت بڑا شوقین آدمی ہوں. ٹھیک ہے, روڈ ہے بھی بہت. ہاں بہت. بلان ایریا آپ دیکھیں کیا خوبصورت ایریا ہے, کیا سوئٹزرلینڈ ہے جو بلان ہے. آپ زیارت چلے جائیں کوئٹہ کے ارد گرد خوبصورت علاقوں میں جائیں, کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے کہ جناب آپ اپنے ملک کے اندر نہیں گھوم سکتے. تو ان کی جرت ہے, مطلب ہم کیوں برداشت کریں انہیں؟ کیا یہ بڑی کوئی بہت بڑی فورس ہے؟ مارے انہیں سیدھا جا کے ایک آپریشن سیدھا لانچ کریں, اڑائیں ان کو ساروں کو لائن سے. زیادہ 4-5 ہزار بندہ ہوگا, نہیں اس سے کم ہی ہوگا. میرا نہیں کیا 4-5 ہزار ہوگا, میں بھی کوئی 1500-2000 کے قریب یا شاید اس سے بھی کم ہو بس. ہاں لیکن اصل میں یہ براہ راست 1-on-1 آ کے لڑتے نہیں ہے نا, یہ گوریلا وارفیئر ہے, ہٹ اینڈ رن. جو خالی سڑک نظر آئی مارا, بھاگ گئے. ظاہر ہے لینڈسکیپ ان کے مطابق ہے, وہ 1 to 5 بائکس ان کے پاس ہوتی ہیں, مارا بھاگ گئے. یہ لوٹتے وغیرہ بھی ہیں یا لوٹتے نہیں ہیں, صرف ان کا مقصد مارنا اور دہشت پھیلانا ہے؟ یہ ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں, اتارتے ہیں لوگوں کو, شناختی کارڈ وغیرہ دیکھا یا فورسز کا کوئی بیچ میں سے بندہ ڈھونڈ لیا, کوئی لیویز کا ڈھونڈ لیا, FC کا دیکھ لیا, کوئی اور دیکھ لیا, اس کو شہید کیا, اور یہ پیچھے جا کے دکھانا ہوتا ہے. ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ دکھائیں کہ ریاست یہاں پہ بڑی کمزور ہے. اب مثال کے طور پہ بلوچستان کے اندر آپ اندازہ کریں ایک MNA کا جو حلقہ ہے نا, اس کے اندر 5 شہر آتے ہیں اور ہر شہر دوسرے شہر سے تقریباً 250-300 کلومیٹر دور ہے. اب جگہ جگہ پہ چیک پوسٹیں تو لگا کے نہیں کھڑا ہوا جا سکتا نا. اب وہاں کوئی 10 بندوں نے سوچا ہو کہ جناب چھپ چھپا کے جب یہ روڈ بالکل خالی ہوگی تو جو گاڑی آئے گی پہلی یا بس آئے گی اس کو روک کے اندر کاروائی ڈال کے ہم نے بھاگ جانا ہے. تو وہ ذرا تھوڑا سا چیلنجنگ ہو سکتا ہے, ادروائز ان کے پلے کچھ نہیں. ہاں ایک سخت آپریشن کی ضرورت ہے, ان کی ساروں کی تقریباً بہترین قسم کی طبیعت سیٹ ہو جاتی ہے. اور ماہرنگ کو لیٹیگیشن میں ڈال دینا چاہیے, اس کا سخت ٹرائل ہونا چاہیے. اس کا 100% آپ دیکھ لیں, اس کا پیچھے سے ریکارڈ نکلے گا, 100% نکلے گا. یہ بچی جس پیٹرن کے اوپر چلتی رہی ہے اپنے والد صاحب کے نقشے قدم کے اوپر, آپ کو 100% اس کے ٹریسز مل جانے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ اس کو کیا کہتے ہیں وہ بنائیں, نشان عبرت بنائیں. ہاں تھرو کوڈ جو ہے نا, اس کو نشان عبرت بنا کے دکھائیں لوگوں کو کہ یار ثابت کر کے. ہاں جو اپنے لوگوں کا سگا نہیں ہوتا نا, جو اپنے ملک کا سگا نہیں ہوتا تو پھر اس کا یہ حال ہوتا ہے. بلوچوں کو بھی بتائیں یہ آپ کی سگی نہیں ہے. 100% وہ خود تو مسئلہ ہے. یہ تو اب انہوں نے ایک طریقے سے نا اور طریقے سے بھی ڈرایا ہوا ہے لوگوں کو. میں یہ چیز محسوس کر رہا تھا, اسلام آباد میں ایک بچہ تھا میرے ساتھ ان کانٹیکٹ, تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا یار کیا ایشو ہے؟ کہتا ہے جی ریاست بڑا ظلم کر رہی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا, پاکستان کے ساتھ یہ ایشو ہے وہ ہے. میں نے کہا تم کھل کے بتاؤ. کہتے ہیں واٹس ایپ کا میسیج بھیجوں گا, مجھے اٹھا کے لے جائیں گے. اور میں نے کہا کون اٹھائے گا تمہیں؟ کہتے ہیں نہیں جی اٹھا لیتے ہوتے ہیں, مجھے میرے دوست نے بتایا ہے, ٹھیک ہے, اس کا تعلق ہے BLA سے. وہ کہتے ہیں اگر تم واٹس ایپ پہ بھی بات کرو گے تو تمہیں اٹھا کے لے جائیں گے. BLA والے اٹھا کے لے جائیں گے؟ نہیں, ریاست اٹھا کے لے جائے گی. BLA والوں نے یہ ڈالا, BLA والوں نے لوگوں کے دماغ میں ڈالا کہ تم ایون جا کے بجلی کے بل کی کمپلین کرو گے تو ریاست اٹھا کے لے جائے گی.
مطلب کچھ ایریاز ایسے ہیں بلوچستان کے اتنا دماغ خراب کر دیا لوگوں کا کہ تم ایک چھوٹی سی کمپلین کرو کہ ریاست اٹھا کے لے جائے گی. مجھے کہتا ہے آپ اگر آپ کو اتنے شور ہیں کہ جناب کچھ نہیں ہوگا تو پھر مجھے بتائیں کہ بلوچ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ مسئلہ کون کریٹ کر رہا ہے, کون سا ادارہ کریٹ کر رہا ہے جو یہ اسپیسیفک لڑ ہیں. میں نے کہا پاک فوج. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاک فوج پرابلم کریٹ کری. وہ بچہ حیران کہتے ہیں آپ نے کیسے لکھ دیا ہے پاک فوج آپ کو اٹھا کے لے جائیں. اور میں نے کہا کوئی نہیں اٹھاتا بھائی, تمہارا جو ایشو ہے کھل کے بات کرو, خالی منہ سے تھوڑی کوئی اینٹی اسٹیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ ریاست کو بتاتے ہیں کہ جناب میرا یہ ایشو ہے, یہ بندہ ایشو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے گورننس کو کنسرنز رکھتے ہیں, انسان ہے بولے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور سارے سننے کو تیار ہیں. لیکن خود سے آپ مائنڈ میں کر لیں میں بولا تو ماریں گے, اس وجہ سے میں نے بولنا نہیں ہے, اب میں نے اندر جو ہے نا جڑیں کاٹ نفرت رکھنی ہے, تو پھر غلط ہے نا. آپ کھل کے بولیں, اللہ خیر کرے گا, کوئی آپ کو نہیں اٹھائے گا. اب مجھے یاد ہے وہ جنجوا صاحب لیفٹیننٹ جنرل ادھر ناصر جنجوا, میں ان سے ملا تھا ادھر ایک دفعہ پی سی میں. میں نے ان سے پوچھا تھا, میں نے کہا تھا کہ بہت سارے لیفٹیننٹ جنرلز آئے ہیں, مجھے وہ اس لیے یاد ہیں کیونکہ وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی بعد میں رہے, وہ میڈیا پہ بھی بولتے تھے. باقی جو ادھر سے کمانڈر سدرن کمانڈ آتا ہے موسٹلی وہ زیادہ تر بولے نہیں ہیں اس طرح سے, میڈیا پرسن نہیں بنے, بٹ ہی بیکیم اے میڈیا پرسن. ان کا ایرا بھی اچھا تھا. ہاں جی, تو انہوں نے بولا تھا, انہوں نے کہا تھا یار وہاں پر نا کمیونیکیشن کا گیپ ہے بٹوین دا فورسز اینڈ دا پبلک. تو وہ کمیونیکیشن کا گیپ جو ہے, یہ گیپ جو ہے نا وکاس آپ دیکھیں یہ زبردستی ڈالا گیا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں وکاس صاحب یہ کمرے میں آ کے نا آپ نے بولنا نہیں ہے, ورنہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. اب وکاس صاحب یہی سوچ کے بیٹھے ہیں کہ بولنا نہیں, لیکن اندر کمرے میں جو بھی ہو رہا ہے نا, بے شک وکاس صاحب کو پھینٹی لگائی جا رہی ہے, وکاس صاحب بول نہیں رہے. ہو سکتا ہے وکاس صاحب اٹھ کے کہیں کیا تماشا لگایا ہوا ہے تو چیزیں ذرا سلو ڈاؤن ہو جائیں, لیکن نہیں, وکاس صاحب کو کہا گیا ہے کہ وکاس صاحب بولنا نہیں. اب یہی ان کے دماغوں میں ڈالا ہے کہ اول جو یہ ان کے بچوں کو برین واش کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ سب جو اٹیکس ہو رہے ہیں نا یہ بی ایل اے نہیں کرا رہی, یہ بی ایل اے کو بدنام کرنے کے لیے کرایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور کیا کہتے ہیں بی ایل اے تو بالکل عوام کی ہمدرد ہے اور جناب عوام کے لیے بڑے خیر خواہ ہیں, لیکن جیسے ہی کوئی اٹیک ہوتا ہے ساتھ ہی بی ایل اے تصویریں جاری کر دیتی ہے, یہ ہمارے لوگوں نے مارا ہے, یہ بندہ اٹیک میں انوالو تھا, اور یہ سارے ان چیزوں کو ڈینائی نہیں کر سکتے نا. لیکن عام بندے کے دماغ میں ڈالا جا رہا ہے کہ جناب یہ ایجنسیاں کرا رہی ہیں نا, ٹھیک ہے, اور کیا کہتے ہیں ڈال بی ایل اے پہ دیتے ہیں تاکہ بی ایل اے کا جو ہے امیج خراب ہو. تو یہ بڑی ایک خطرناک سی سچویشن ہے, لوگوں کو سننے کی ضرورت ہے, جو عام بلوچ ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. باقی جو عناصر ہیں جو فورن فنڈڈ ہیں ان کو تو نشان عبرت بنانے کی نشان عبرت. بہت شکریہ کامل سعید عثمانی صاحب, آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے اس سے کافی چیزیں کلیئر ہوئی ہیں. جو آپ نے ماہرنگ لانگو کی ہسٹری بتائی ہے نا, یہ پہلے میں نے اس طرح سے نہیں سنی تھی. 57% نمبر لینے والی بچی جو ہے, ٹھیک ہے, اس کو بلان میڈیکل کالج میں ڈاکٹر بھی بن جاتی ہے, اور تنخواہ بھی سرکار سے لے رہی ہے, اسکالرشپ بھی سرکار سے لیا ہے, اور اب باہر سے انڈیا سے اور افغانستان سے پیسے لے کر پاکستان کی سرکار کے خلاف ہے. کیا بات ہے, کیا خوبصورت اتفاق ہے, بالکل حسین اتفاق. بہت شکریہ کامل صاحب, اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.